الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الحجر کے حوالے سے۔ اس سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو حجر کہلاتی تھیں، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ سورہ حجر کے زمانہ نزول کی اگر بات کی جائے تو اس کے مضامین اور انداز بیان سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے۔ اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے، اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے، جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ و انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر و جحود اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی آزمائش میں ہیں، اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ سورہ حجر کے موضوع اور مرکزی مضمون کی اگر بات کی جائے تو یہی دو مضمون اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے، اور تسلی و ہمت افزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورت تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے مجرد تنبیہ یا خاص زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا ہے۔ سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس سورت میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں ایک خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا، اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا جیسے زندگی بس یہی ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکامات کی پابندی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے کفار کی طرف سے فرشتے اتارنے کی فرمائش کا جواب بھی دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس قوم کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے، اور اس فیصلے کا وقت آ جاتا ہے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، اور جب یہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو ایمان لانے کی مہلت نہیں ملتی، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان سے جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جس میں انسان اپنی عقل اور سمجھ کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اگر غیب کی ساری چیزیں دنیا میں دکھا دی جائیں تو امتحان ہی پھر کیا ہوا؟ سورہ حجر میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بھیجی گئی تھیں، لیکن چونکہ
وہ خاص خاص قوموں اور خاص خاص زمانوں کے لیے آتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی کوئی ضمانت نہیں دی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کو سونپ دیا گیا تھا جو ان کے مخاطب تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ الامر رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، چنانچہ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اسے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی دشمن قرآن کریم کے سارے نسخے معاذ اللہ ختم کر دے، تب بھی چھوٹے چھوٹے بچے اسے دوبارہ کسی معمولی تبدیلی کے بغیر لکھوا سکتے ہیں، جو بذات خود قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے۔ اسی طرح کافروں کی اس روش کے بارے میں بھی کھل کر بتایا گیا کہ ان کے سارے مطالبات محض ضد پر مبنی ہیں۔ فرشتے اتارنا تو درکنار، اگر خود ان کو آسمان پر لے جایا جائے تب بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی وہ اس لیے آتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو اس کی جگہ قائم کر دیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے، آخرکار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے، اور یہ سب چیزیں جو کہ تم ہمارے خزانے میں رہ جائیں گی۔ آگے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یعنی اس کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے، اور اس کا علم سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی متنفس اس سے چھوٹ نہیں سکتا، بلکہ کسی اگلے پچھلے انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اس سے گم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص حیات اخروی کو انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت سے بے خبر ہے، اور جو شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہماری خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو نہیں جانتا۔ اس صورت میں انسان کی پیدائش کا ذکر بھی کیا گیا، فرمایا ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی قرآن کریم اس امر کی بھی تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا، جیسا کہ نئے دور کے ڈارونیت سے متاثر بعض دانشور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ انسان کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے، جس کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے سلسال من حمأ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس مٹی کے پتلے میں ہم نے روح کو پھونکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیارات اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، جن کے مجموعے ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس خاکی پر ڈالا گیا ہے، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔
یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے نقصان نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی۔ یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرہ سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا نعوذ باللہ الوہیت کا کوئی جز پا لینے کا ہم معنی ہے، حالانکہ الوہیت اس سے وراء الورا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنا شائبہ بھی پا سکے۔ اس صورت میں آدم و ابلیس کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اب میں زمین میں انسان کے لیے ایسی دل فریبیاں پیدا کروں گا کہ ان کو بہکا دوں گا، یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ بلفاظ دیگر ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی بعض پرس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، یعنی میرے بندوں یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے، البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں گے۔ اس صورت میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو واضح طور پر ذہن میں رکھا جائے۔ آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر متنوع کرنا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دراصل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے، لیکن تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اس قصے سے کفار پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ تیسری بات جو اس قصے کے ذریعے سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ کہ اپنی غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ظاہری حیات دنیا سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی رب کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے دھوکہ کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے۔ شیطان کے پیروکار اور اس کے راستے پر چلنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا کہ ان کا انجام جہنم ہے
جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان نافرمان لوگوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جہنم کے یہ دروازے ان گمراہیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ مثلا کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور خلق آزاری کے راستے سے، کوئی تبلیغ ضلالت اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فحشاء اور منکر کے راستے سے جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں متقی لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و بے خطر، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی فرمایا کہ انہیں بھی ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، رنجش پیدا ہو جاتی ہے، تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس کی تشریح اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔ اس کی مزید تشریح ان آیات اور احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ اسے بلا کوشش و مشقت ملے گا۔ اس صورت میں سابقہ قوموں کا بھی ذکر آیا ہے، سابقہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا، ان کی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ اس کے ذریعے بھی کفار کو ایک تنبیہ کی گئی کہ تم اس سے بھی عبرت حاصل کرو، اس سے بھی تم سبق حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیں، یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ آپ دیکھ رہے ہیں اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، اس سے نہ گھبرائیں۔ یہ عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ، لہٰذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے ہے، نہ کہ باطل کے لیے۔ آگے فرمایا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر کامل غلبہ و تسلط رکھتا ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ اس کی گرفت سے بچ سکے، اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے۔ جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کر رہے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جن ہتھ کنڈوں سے یہ آپ کی کوشش اصلاح کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں، لہٰذا آپ کو گھبرانے اور بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں، مطمئن رہیں کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے
آپ کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کی جناب میں سجدہ بجا لیں اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں جس کا آنا یقینی ہے، یعنی تبلیغ حق اور اصلاح دعوت کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے آپ کو سابقہ پیش آتا ہے، ان کے مقابلے کی طاقت اگر آپ کو مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ یہی چیز آپ کو تسلی بھی دے گی، آپ میں صبر بھی پیدا کرے گی، آپ کا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور آپ کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہیں جس کی انجام دہی میں آپ کے رب کی رضا ہے۔ یہ سورہ ہجر کے مضامین اور اس کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔